السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المدثر، آیت نمبر 38 تا 42 تک۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ با لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ کل نفس، نفس دو زیر آگے با یعنی درمیان میں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس کو میم کو پڑھنا ہے کل نفس بما، بما پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ رہی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ رہینہ، اور دو پیش تن وقف کی صورت میں، دو پیش زبر، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو وقف کی صورت میں ان کو ساکن کر دیتے ہیں گولتا پہ۔ رہینہ الا اصحاب الیمین۔ الا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہے، چار الفی مد ہے، اس کو ہم نے چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے حروف مدہ جتنا لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں۔ یمین، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو اس پر یا مدہ کریں گے، یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یمین فی جنات یتساءلون۔ جن پہ غنہ ہے، غنہ پہ ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے، سختی سے پڑھنا ہے، جما کر پڑھنا ہے، اور نا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے تھوڑا سا، اور جنات پہ اگر وقف کریں گے تو دو زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اگر اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر دو زیر کو یا کے ساتھ ملا کر مدغم کریں گے، ادغام کریں گے۔ جنات یتساءلون، یتسا پہ مد متصل ہے، چار الفی مد ہے، چار الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لو پہ پھر وہ مدہ ہے۔ یتساءلون عن المجرمین۔ عن المج، جیم پر قلقلہ ہے، جیم ساکن ہے تو ادھر قلقلہ کریں گے، اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے۔ می، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ما پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ یہ دو حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سلککم فی، سلککم فی، میم ساکن کے بعد فا گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہے، ادھر غنہ نہیں کریں گے بلکہ لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سلککم فی سقر، فی پہ پھر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ما سلککم فی سقر،